غزوہ احد شریف کے اندر ہمارے آقا و مولا تشریف لے گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی مقام شوط سے واپس ہوا رسول اللہ کو چھوڑ کر اور مدینے لوٹ رہا تھا، اور حضور 3000 لشکر کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے، جب وہ باز نہ آیا اپنی حرکت سے تو پھر صحابہ میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ پہلے ان 300 کو قتل کیا جائے، یہ جو منافق ہیں نا پہلے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے بعد میں پھر لڑیں گے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب دشمن سر پر کھڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اب ان کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ کیوں بنے؟ شرف ملت میرے استاد گرامی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، میں ان کے ساتھ پیر مکی کی طرف جا رہا تھا، داتا صاحب کے سامنے سے ہم پیدل جا رہے تھے تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ مولانا بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ؟ تو ان کا فیض ہی تھا، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے، تو ان کے ہاتھ کا ہی فیض تھا، میرے اندر تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا جی اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ پہلے ان 300 کو قتل کر دیا جائے، تو مجھے تھپکی دے کر فرمانے لگے یہی بات ہے جو تم نے بیان کی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا۔ جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، کلمہ پڑھ کر حضور کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہوئے؟ قرآن نازل کر دیا۔ تو اس واسطے جب کلمہ جو پڑھ لیا، جو مان جو لیا، تو پھر دوسری رائے ہے ہی نہیں، پھر اپنی بات ہے ہی نہیں، پھر انہیں جانا پھر انہیں مانا، جانا بھی صحیح پھر مانا بھی صحیح۔ صرف جانا نہیں، میں نہیں جانتا جی میں اسلام کو بڑا جانتا ہوں، میں نے کہا جاننے کے بعد پھر ماننا بھی ضروری ہے، انہیں جانا، انہیں جانا بھی صحیح تو پھر انہیں مانا بھی صحیح۔ تہ بند باندھا ہوا تو گھوڑا پکڑ کر چل پڑے، کفن بھی نہ ملا تو پھر بھی کوئی گلہ تو ان کے اولاد نے نہیں کیا، مصعب بن عمیر کے بچوں نے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں تو نہیں گئے کہ حضور ہمارا باپ اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، لیکن جب آپ کی غلامی میں آیا تو جاتے ہوئے اسے کفن بھی نہ ملا۔ جب انہیں جانا اور انہیں مان لیا تو بات تو ختم ہو گئی، کفن ملے یا نہ ملے، ایک ٹکڑے ہو یا 70 ٹکڑے ہو جائیں، یہ ناک 7 کان رہے یا کافر انہیں کاٹ کر گلے کا ہار بنا لے۔ عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر انہوں نے اپنے مونج کی رسی میں پرو کر گلے میں ڈال لیے تھے، ہاں جی وہ ناک ساتھ رہے یا کاٹ دیا جائے، جگر کلیجہ اندر رہے یا امیر حمزہ کی طرح باہر نکال دیا جائے۔ پھر جب جان مان جو لیا، جان جو لیا، تو پھر اس میں کیا ہے کہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے یا انس بن نضر کی طرح سارا جسم قیمہ بن جاتا ہے۔ ہاں اس کے اندر تو پھر رائے نہیں اپنی رہتی۔ اور میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن جو بات کی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کو نکھار کر سامنے لایا جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ خود کہتا ہے میں تمہیں شہادت دینا چاہتا ہوں، کہتے نہیں ہم نے کافروں سے نہیں لڑنا، ہم تو بڑے امن والے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا اس کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، فرمایا تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے تم میں سے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا، ابھی تو اللہ نے صبر والوں کی آزمائش ہی نہیں کی، تو تم ایسے سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، میرے حبیب دے غلاموں
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ मौका ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ भी वेखेगा। पहले तो मौत की तमन्ना किया करते थे इसकी मुलाकात करने से पहले, मौत की मुलाकात करने में। हुन अब अपनी आंखों के सामने देखो मौत कैसे आ रही। तो ये सारा कुरान है, इसलिए बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दें रम्याहू। ये अमन का है, अल्लाह ताला सारी बातें फरमाया हुए गाजियों का इम्तिहान लेना है, अभी सब्र करने वालों का इम्तिहान लेना है, अभी तुम में से किसी को शहीद बनाना है, अभी मुसलमानों को निखारपन के अंदर पैदा करना है, अभी तुमने मौत सामने देखनी है। ये सारी बातें अमन की बातें, हाँ ये सारी अमन की बातें। मैंने कहा ये कुरान सुनाओ ना लोगों को। यह तो वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम्मा तौ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शयअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाया अब रसूल रसूलुल्लाह ही है। जब ये खबर फैली ना कि हुजूर पर हमला हो गया, मैं तो वो लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता, कुरान ने भी वो बयान किए हैं। तो कहा कि उसके बाद फिर सहाबा के अंदर थोड़ी सी वो खुलबली मची कि भाई हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब दे ग़ुलामों वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नाम इसलिए लिया कि ताकि क़यामत तक कोई ये ना कहे कि इससे मुराद ये है, वरना मेरे अल्लाह ने अपने हबीब का नाम जिस जगह ज़रूरी था कुरान में वही लिया, वरना या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल यासीन, ये फरमाया अब रसूल रसूलुल्लाह ही है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, हुजूर से पहले सारे रसूल गुजर गए, अब ये आखिरी रसूल है। 10 वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। बस ये ख़त्म नबुव्वत की इतनी बड़ी दलील है। हाँ जी, फरमाया बस रसूल अब रसूलुल्लाह ही हैं, बस पहले जो गुजर चुके। अब जब हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो फिर तुमने किधर जाना है हुजूर को छोड़? क्यों जी? अफ़इम्मा तौ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अब फिर तुमने किधर जाना है? हुजूर ज़ाहिरी दुनिया में जलवा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए यही दर है। हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं फिर भी तुम्हारे लिए यही दर है। ये कुरान की नस है, बस यही दर है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बस वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, बस रसूल पहले गुजर चुके, ये आखिरी रसूल है। अब ये ज़ाहिरी दुनिया में जलवागर हो तो फिर भी यही है, और अगर ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाए तो फिर भी यही है। बस